سخر لکم، یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہوئی، یہ کسی بنانے والا ہے جس نے تمہارے کام میں اس کائنات کو لگا دیا ہے۔ سخرہ کا معنی جو عام آسان ترجمہ کیا جاتا ہے، ساری کائنات تمہاری غلام بنا دی گئی ہے۔ اس نظریے نے نا انسانیت کو ایک معراج پہ پہنچایا۔ انسانیت کی اسلام سے پہلے کیا تھا؟ جو عظیم چیز نظر آئے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دو، اس سے ڈرنا شروع کر دو۔ اسلام نے بتا دیا جتنی ہے، تبھی دیکھو لوگوں نے سورج کو سجدہ کیا، لوگوں نے چاند کو سجدہ کیا، کسی نے اژدہے کو معبود بنایا، کسی نے آگ کو معبود بنا لیا کہ آگ بڑی قیمتی چیز ہے، آگ کی پوجا بھی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہہ دیا؟ یہ سارے کیا ہیں؟ تمہارے غلام۔ کبھی غلام کی تعظیم نہیں کی جاتی، یہ تمہاری تعظیم کریں گے، یہ تمہیں ریسپیکٹ دیں گے۔ اس لیے اسلام نے تمام مخلوق کی عبادت کا کانسیپٹ ختم کہ انسان سب سے کیا ہے؟ افضل، اشرف۔ جو اشرف ہوتا ہے، سب سے افضل ہوتا ہے، وہ مخلوق کے سامنے نہیں جھکتا۔ ساری مخلوق تمہارے تابع۔ ہاں انسان کو غلام نہیں بنائے گا، انسان سے اپنے سامنے سجدہ نہیں کروائے گا، کیونکہ سارے انسان کیا ہیں؟ ایک جیسے۔ اسی سے یہ خوب یاد رکھ لو کہ چونکہ ساری کائنات انسان کی غلام ہے، انسان ان کا گروتھ ریشو گھٹا بھی سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے اپنے حساب سے، لیکن انسان پر جو حکومت ہے وہ خدا کو ہے۔ انسان انسانوں کے گروتھ ریشو کو گھٹانے کی کوشش نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے میری مرضی سے۔ نہ 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 نہ، اس پہ کس کی مرضی چلے گی؟ خدا کی مرضی، کیونکہ وہ سب برابر ہیں، جنہوں نے فیوچر میں پیدا ہونا ہے، جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں نا رزق کے ذرائع کم ہو رہے ہیں تو انسانوں کا ریشو گھٹاؤ۔ بھائی جس خدا نے بنایا ہے میرے لیے بھی، اگلی نسل کے لیے بھی بنایا ہے۔ ہم مریں گے، کل اگلی نسل آئے گی۔ نہ ہمارے ماضی میں کسی کو ہماری نسل روکنے کی اجازت، اور نہ ہمیں اگلی نسل روکنے کی اجازت، کیونکہ انسان کو انسان پر ایسی حکومت نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے اتنے خطرناک قوانین بنانا شروع کر دے کہ انسانوں کا گروتھ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چائنا میں ظلم ہوا نا، کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد چاہیے تھی، گورنمنٹ نے پابندی لگا دی 2 سے زیادہ نہیں۔ یہ ان ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اب بتاؤ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کہاں گئے؟ وہ موو کرتے ہیں، وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ تو ہماری حکومتوں کو ہم پہ یہ حق نہیں ہے کہ کس کے کتنے بچے ہوں گے، یہ گورنمنٹ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس میں اگر گورنمنٹ قانون بناتی ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے گا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ظلم ہے یہ، تو خدا کے ساتھ اس کی بغاوت ہے۔ جبکہ اسلام میں اس کے اگینسٹ حکم ہے، تزوج الودود الولود، نسل بڑھاؤ۔ تو خدا کے آرڈر پہ نسل بڑھائی جا سکتی ہے، نسل ختم نہ کم کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مزید انسان پیدا ہی نہیں کرتے، ہمیں اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، یار لائف کو انجوائے کرو، مر جائیں گے تو کیا ہوگا، ختم۔ تو اجازت ہوگی اس کی؟ بولو نہیں بھائی، یہ نیچرل ہے، یہ اس کی آپ کو۔ تو جیسے 2 بچے ہم اپنی قانون سازی کی وجہ سے پیدا نہیں کرتے، تو 10 بھی اپنی وجہ سے پیدا نہیں ہوں گے، 1 بھی اپنی وجہ سے پیدا نہیں ہوگا۔ اس میں ہمیں رائٹ نہیں ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ساری کائنات کس کے کام میں لگا دی ہے؟ انسان کے۔ تبھی آپ دیکھو یار انسان کرتا کیا ہے جانوروں کے ساتھ۔ ابھی دیکھو ہماری مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی نا، ایک مرغی سے 10 چوزے نکلے، دوسری سے بھی کتنے نکلے؟ 10۔ اب 10 اس کے ساتھ ہیں، 10 اس کے ساتھ ہیں۔ دونوں جب چہل قدمی کے لیے نکلتی ہیں تو لڑائی میں ٹائم زیادہ گزار رہی ہیں، بچوں کی کیئر میں ٹائم کم گزر رہا ہے۔ وہ بچوں ہی کی خاطر لڑتی ہیں، مگر دونوں لڑ کے لہو لہان، ان کو ہٹانا پڑتا ہے۔ لہذا اب ہم نے کیا کیا کہ بھائی ابھی واکنگ کا ٹائم اس کا ہے، یہ والی مرغی یہ اپنے بچوں کے ساتھ نکلتی ہے، دوسری بند، وہ دیکھ کے جل رہی ہوتی ہے، پھر اس کو بند کرتے ہیں دوسری۔ اس کا کسی نے حل بتایا کہ یہ جو 10 بچے دوسری والی کے ہیں نا، یہ ادھر کو لے آؤ، اسی میں مکس کر دو، اور جو مرغی کی جو بچوں کی جو سچی مچی کی ماں ہے وہ کنفیوز ہو جائے گی اس میں میرا والا کون سا ہے۔ ایک آدھ بچہ ہے نا تو مرغی اٹھا کے پٹک دیتی ہے، اتنے سارے گھسڑ دو گے وہ بیچاری ٹینشن میں آتی ہے۔ ٹینشن میں ایک آدھ دن آئے گی یہ والا میرا ہے، یہ والا اس کا ہے، لیکن 2-3 دن کے بعد ان کو ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ بس سارے ہی میرے ہیں۔ تو ہم نے یہ کیا، لیکن پھر مجھے بڑا ترس آیا، یار یہ بچوں کے بولو بغیر ہو گئی، وہ اکیلی وہ چیخ رہی ہے بھائی میرے بچے میرے بچے۔ ہم نے کہا تو لے جا تیرے بچے، ہم نے واپس کر دیے اس کو۔
لیکن انسان یہ کام کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ مجھے پتا چلا کہ مرغی والے یہ کرتے ہیں، ایک مرغی سے چوزے نکالے، پرانی والی کے حوالے کر کے اس کو ہٹا دیا بچوں سے، تاکہ یہ دوبارہ جلدی انڈوں پہ آ جائے. پھر جیسے ہی انڈوں سے چوزے نکالتی، اتنی محنت کے ساتھ ان کی کیئر کرتی، ہٹا کے اس کو دوبارہ انڈوں پہ وہ بیچاری ساری زندگی انڈے دے دے کے آدھی ہو جاتی ہے. انسان کیا حشر کرتا ہے جانوروں کے ساتھ، آپ دیکھو یار، اپنے مطلب کے لیے. تو پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو قدرتی پروسیس ہے نا، اس کو کیونکہ وہ اتنی جلدی جلدی انڈے دے گی تو ایکسپائر جلدی ہو جائے گی نا. جیسے بھینس کو ٹیکے لگا لگا کے آپ فارمی مرغی کے ساتھ دیکھو انسان نے کیا کیا، انڈے ہی دیے جا رہی، بریک ہی نہیں آ رہا یار، آٹو پہ لگا دیے، بٹن دبا کے بھول گئے. ورنہ مرغی جب انڈے دیتی ہے کچھ دن انڈے دے گی، کچھ دن ریسٹ کرے گی، یہ کیا ہے آٹو پہ ہو گئی، ظاہر ہے مرے گی جلدی پھر یہ. اور کیا، کیسا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. شیر کو چڑیا گھر میں بند کر دیتا ہے، بکرے جوان ہوتے ہیں کاٹ کے کھا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلی اس سے اس کی زندگی کا حق چھینتا ہے، کھاتا ہے اس کو. تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے مسخر کی. کیوں؟ اچھا، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، جمیعا منہ، یہ سارا کا سارا منہ میں نے کیا ہے. یہ جملہ ہے اصل میں نوٹ کرنے کا. اللہ کہتے ہیں یہ خود بخود، یہ جو ڈبل روٹی ناشتے کے ٹائم پہ ہی آ رہی ہے نا، یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، کوئی بندہ ہے دے کے جا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے آپ کی. یہ آٹومیٹیکلی ایسا نہیں ہوا کہ سسٹم نے اپنے آپ کو ایسا مینج کر دیا کہ ناشتے کے ٹائم پہ ہی ڈبل روٹی اڑ کے آپ کے گھر میں آئے گی. تو اللہ کہتے ہیں یہ کس نے کیا یہ کام؟ یہ میں نے کیا ہے. تو اب جب اللہ نے کیا ہے تو لتجزا، انسان کو، ساری کائنات کو بنا دیا انسان کے لیے. تو اب اللہ کہتے ہیں انسان کی ذمہ داری کیا کر دی گئی ہے؟ بہت بڑی. غیر مسلم کہتا ہے ساری کائنات میرے لیے اور میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہی کہتا ہے نا وہ. بھائی ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کسی انگریز سے پوچھیں، ہندو سے پوچھیں، سکھ سے پوچھیں، کہے گا انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں. یہ بکرا کیوں آیا؟ یہ میرے غذا بننے کے لیے آیا. یہ مرغی کیوں آئی؟ یہ انڈے اس لیے دینے کے لیے آئی کہ وہ انڈے میں کھاؤں گا. یہ مچھلی کیوں آئی؟ میں کھاؤں گا. یہ سورج کیوں بنا؟ تاکہ مجھے وٹامن ڈی ملتا رہے اور میرے پودے بڑے ہوتے رہیں. سورج بھی میری خدمت کرے گا، چاند بھی میری خدمت کرے گا، اور ساری کائنات میری خدمت کرے گی. میں زمین میں سوراخ کروں گا، وہاں سے ڈیزل اور پیٹرول نکالوں گا، اور میری مشینیں گھومیں گی، میرے جہاز ہواؤں میں اڑیں گے. یہ سارے کام میرے لیے ہوں گے. بھائی تو کیا ہے؟ میں پیڑے کھاؤں گا بیٹھ کے، میں لائف کو کیا کروں گا؟ انجوائے. تو قرآن کہتا ہے یہ بات وہ شخص کر سکتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے اس کے لیے بن گئی ہے، لیکن جو یہ مانتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو سکتا، کسی نے انسان کے لیے کیا ہے. تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ تو میرے لیے اتنا کیوں کر رہا ہے؟ وہ بتائے گا میں کیوں کر رہا ہوں. دیکھو آپ جنگل میں پڑے تھے، بھوک لگی آپ کو نا، آپ مرنے والے تھے، بھوک لگی، آپ بھوک میں نڈھال ہو کے آنکھ لگی، جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھا دسترخوان رکھا ہوا ہے، بہترین نہاری اور وغیرہ وغیرہ، پھوڑ پھاڑ دیا آپ نے. پھر آپ 2-3 گھنٹے بعد پیاس لگی آپ کو، بڑا پریشان، یار صحرا ہے، کوئی پانی وانی کا انتظام نہیں. جیسے ہی تو آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو دیکھا کولڈ ڈرنک کا انتظام ہے، آپ بہترین شربت اور بہترین پانی. اب ساری چیزیں آپ کو اسی صحرا میں میسر ہو رہی. پھر آپ پریشان، یار دھوپ سے بڑا تپ رہا ہوں میں، یہاں تو مر جاؤں گا. آپ سو گئے، آنکھ کھلی، ایک گھر بنا ہوا ہے آپ کے لیے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. قرآن کہتے ہیں جو تم گھر بناتے ہو نا گرمی سردی سے بچنے کے لیے، جس میٹیریل سے بناتے ہو سارا ہمارا پیدا کرتا ہے. وہ یہ زمین میں اللہ نے چونا سیمنٹ بھی ایسی کیمیکل پیدا کیے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا ایک زمانے میں آبادی بڑھے گی